الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم علی حبیبنا المجتبیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وقادۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ عزیزان محترم بزرگوں، گزشتہ ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ حقوق مخلوق کے ہمارے پر کیا حق ہے، اور مخلوق میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ عام مخلوق ہے، انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ مومن تو مرنجا مرنج ہوتا ہے، یعنی نہ کسی سے وہ تکلیف اٹھاتا ہے نہ کسی کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، نہ کسی سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے نہ کسی کو رنجیدہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور نبی متخلق باخلاق اللہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی۔ رحم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ رحم کرتے ہیں، یعنی جو خلق خدا کے ساتھ رحم کا اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، حق تعالی شانو اس کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ آگے خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ تو زمین والے کون ہیں؟ زمین والے کوئی انسان اکیلے نہیں ہیں، ساری اللہ کی مخلوق اس میں آ جائے گی۔ اس کے بعد جو میں نے بتلایا تھا کہ یہ تو عمومی حق ہیں، لیکن خصوصی حق بھی انسان کے اوپر ہے، اور سب سے بڑا حق تعالی شانہ کے بعد انسان کے اوپر اپنے والدین کی فرمانبرداری اور والدین کی حقوق کی ادائیگی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اس میں پہلے وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں ہی، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ نرم بات کرو، شریفانہ بات کرو، یہ حکم ہے۔ دنیا میں والدین آنے کا سبب ہیں، حق تعالی شانہ اصل خالق ہے انسان کا، لیکن سبب کے درجے میں انسان ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ میری والدہ کا حق کیا ہے، کیا میں اس کی اطاعت کروں، یہ کروں وہ کروں تو میری والدہ کا حق ادا ہو جائے گا؟ جو اخیر میں جو بات کہی ہے کہ تو اگر پوری زندگی ماں کی ایسی ایسی خدمت کرے، وہ پوری قید کر کے کہا، تو تیری ماں نے تجھے جنتے وقت جو چیخا تھا وہ اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، تیری ماں کو جو درد ذہ ہوا تھا وہ تو ماں جانتی ہے کہ اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے۔ وہ
اور عامتاً والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے باوجود بھی جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو والدین کی پرواہ نہیں کرتا۔ اطاعت شعاری ہر آدمی کے لیے لازم ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، لیکن یہ ماں باپ کی باتیں مانتا ہے جب تک کہ ماں باپ کی جان میں جان ہے، ماں باپ طاقتور ہیں، وہ ماں باپ سے مستغنی نہیں ہوتا، وہاں تک تو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں ہر ایک، لیکن بعض میں حال یہ ہو جاتا ہے بڑے ہونے کے بعد سمجھتے ہم بڑے ہو گئے، بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے ہوئے۔ والدین اگر عمر رسیدہ ہو جائیں اس کے باوجود بھی ماں باپ ان کی حق کو بھول جانا، ان کے حقوق کی اور پامالی کرنا یہ آدمی کے لیے وبال جان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیزو، والدین کا بڑا حق ہے اور ان حقوق کی اب ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد ماں باپ کے اندر چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، ایک عمر کے بعد ماں باپ کے اندر نسیان بھی طاری ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں بچے اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں یا ماں باپ کی بات کے اوپر چڑچڑاپن بچے کرتے ہیں کہ بڈھے اور بڈھی بولتے ہی رہتے ہیں، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک باپ بڑی عمر کو پہنچ گیا، اور اتنی بات یاد رکھے 55 اور 55 برابر ہے، 50 کے بعد کی 55 کے بعد کی عمر میں آدمی کو تھوڑا بہت نسیان بھی آنے لگتا ہے، اور جیسے آدمی عمر ہوتی ہے ایسے کیا ہو جاتا ہے، آدمی کے اوپر بڑھاپے کا اثر آتا ہے، اور اس کو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو کس بات کے اوپر نشہ اور غرانا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس وقت جب اپنی ماں کے پیٹ سے، جب کہ تمہیں کسی قسم کا علم نہیں تھا۔ آدمی ماں کے پیٹ سے پوری سلیٹ پیدا ہوتی، کچھ بھی نہیں جانتا، اور اخیر میں جب آدمی کی جب ایک عمر ہو جاتی ہے اس کے بعد آدمی بھولنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے باوجود تم میں سے بہت سے ارذل عمر یعنی بہت بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں جانتا، بھولنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا سید ابرار صاحب نور اللہ مرکزہ جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کس بات کے اوپر اترائے، پیدا ہوتا ہے کچھ بھی علم نہیں، بوڑھا ہو گیا جو تھا وہ بھی چلا گیا، اور درمیان میں کتنا علم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا بہت علم، کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال ایک بوڑھے کا واقعہ لکھا ہے کہ بڑھاپے میں اپنے بچے سے، جو بچہ جوان ہو گیا تھا، اپنے گھر کے آنگن میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک ڈالی کے اوپر، شاخ کے اوپر کوا آ کر بیٹھا، پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کوا ہے، بیٹے نے کہا۔ بوڑھا تھا، عمر کھایا ہوا تھا، بڑھاپے کا اثر نہیں تھا۔ باپ نے پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کہ کوا ہے۔ بیٹے کی آواز میں تھوڑی درست تھی، یعنی سختی آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی ہوئی، پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ارے میں نے ابھی تو کہا آپ کو یہ کوا ہے۔ بیٹے نے یہ جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو بیٹے نے اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیا۔
5ویں مرتبہ سنا تو کہا آپ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بار بار ہمارے وقت کو ضائع کرتے ہیں، چونی کرتے ہیں، چنا کرتے ہیں، یہ کوا ہے، کتنی مرتبہ کہتا ہوں۔ باپ کچھ بولا نہیں، کھڑا ہوا، گھر کے اندر گیا، ایک ڈائری نکالی، اور ڈائری نکالنے کے بعد 25 30 سال 40 سال پہلے کا ایک واقعہ لکھا تھا کہ آج میرا یہ بیٹا، جو بیٹا کھڑا تھا اسی کے بارے میں، یہ بیٹا بولتا ہوا 5 سال کا یا 4 سال کا تھا، گھر کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ تو میں نے ہر مرتبہ کہا کہ ابا یہ بیٹا یہ کوا ہے۔ اور جب جب میرا بیٹا پوچھتا تھا مجھے پیار آتا تھا بیٹے پر، اور میں اسے پیار سے کہتا تھا، آگوش میں لے کر کہتا تھا کہ ابا جان یہ تو کوا، ارے بیٹا یہ تو کوا ہے۔ تو ایک یہ باپ کی حالت ہے کہ باپ تو پیار سے اور اس کو ایک تاریخ کے طور پر لکھتا ہے، اور بیٹا یہ لکھتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ یہ۔ اسی لیے عزیزو، بڑھاپے میں ماں باپ کے اوپر نسیان طاری ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کے اوپر حالات آتے ہیں تو ماں باپ کو حقیر و ذلیل و خوار نہ سمجھو، ماں باپ کی خدمت ہوگی، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اللہ نوازیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں درازی ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو، وہ اپنے صلہ رحمی کرے، اور سب سے بڑی صلہ رحمی والدین کے ساتھ۔ اگر والدین مشرک بھی ہو، غیر بھی ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ہاں، والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں شرک کرنے پر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن حکم کیا ہے؟ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اسی لیے ایک روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی تھی، اس زمانے میں میرے پاس میری والدہ آئی، وہی راغبۃ، فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی راغبۃ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ آئی ہے اور وہ اسلام سے اعراض کر رہی ہے۔ اسلام، والدہ کا نام آتا ہے روایتوں میں قتیلہ یا قیلہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں ان کو طلاق دے دی تھی، بہرحال لیکن اسماء کی والدہ تھی اور ان کے پاس آئی۔ اب حضرت ابو بکر تو موجود تھے لیکن ان کے نکاح میں نہیں تھی وہ، تو اب ان کے پاس، بیٹی کے پاس آئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے کے اعتبار سے سالی ہوتی ہے اسماء۔ تو حضرت اسماء نے، روایت میں آتا ہے، اللہ کے حضرت، بعض روایت میں یہاں صراحت نہیں ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیجئے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کروں، وہ تو اسلام سے اعراض کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امک، اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، والدین مشرک ہو، کافر ہو، اچھا سلوک کیا جائے، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی خالق کی اطاعت، خالق کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ہر ایک کے ادب کا لحاظ رکھا جائے۔ ممکن ہے ان سے ذہول ہو گیا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، اور اگر فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نواز دیتے۔ اویس قرنی
رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، یمن کے رہنے والے تھے، ان کی بوڑھی والدہ تھی جس کی خدمت کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکی، حالانکہ یمن مدینہ منورہ سے قریب تھا، صحابیت کے شرف سے محروم رہے، والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ انتقال سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، یأتی علیک اویس، اویس بن عامر مع امداد اہل الیمن من مراد، کہ تمہارے پاس یمن کے جو قافلے آئیں گے ان میں سے بنو مراد کے ایک آدمی اویس ابن عامر آئیں گے، پھر وہ بنو مراد کے ایک شاخ ہے قرن، اس کے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں ہم لوگ ایک عمومی طور پر ہماری ایک اٹک ہوتی ہے، اس کے بعد خصوصی اٹک بھی ہوتی ہے، ایسے کہ قرن کے آئیں گے، ان کے بدن کے اوپر کوڑ تھی، اللہ نے اچھا کر دیا، 1 درہم کے بدلے میں برابر باقی، اور یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ ان کا حال یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھا کر بیٹھے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے گا، یہ ان کا حال ہے۔ وہ اگر تمہیں مل جائے تو تم اپنے لیے ان سے دعائیں کرانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور نبی کوئی بات اگر کسی کو کہتا ہے اس طرح تو یقین کہ یہ ہونے والا ہی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یمن کے قافلے آتے پوچھتے تم میں کوئی اویس ابن عامر ہے، کوئی اویس ابن عامر ہے؟ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہاں نام ہم میں اویس ابن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، پھر پوچھا کہ تمہیں کوڑ تھی؟ کوڑ یعنی سفید داغ جو کہتے ہیں، ہاں تھی بھائی، اچھی ہو گئی، ایک درہم باقی ہے، ہاں 1 درہم باقی ہے۔ تمہاری والدہ کے تم بڑے فرما بردار تھے، ہاں بالکل۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارے بارے میں تم میرے لیے دعا کیجئے، ارے آپ صحابی ہو، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ دعا کیجئے، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں ایسا کیا کہ لو استطعت ان تستغفر لی فافعل، اگر تم چاہے تمہارے لیے استغفار کر سکے تو استغفار کرا لینا۔ تو حضرت عمر کے لیے انہوں نے دعائیں کی، حج کے سفر میں آئے ہوئے تھے، چلے گئے، پوچھا حضرت عمر نے کہ کہاں جانا ہے؟ آپ آئے تو یمن سے ہیں، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ مجھے اب جانا ہے کوفہ، کوفہ کے عامل کو لکھ دوں کہ تمہارے ساتھ تمہارا خیال رکھے، کوفہ کے گورنر کو، کوفہ کے حاکم کو لکھ دوں کہ تمہارا اچھے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ کہا نہیں، میں لوگوں کے اندر ایک معمولی طریقے سے رہوں، یہ اچھا ہے کہ میں لوگوں میں ایک شہرت پذیر ہو جاؤں۔ بہرحال دوسرے سال ان کے یہاں کوفہ کے لوگ آئے، پوچھا کہ بھئی تمہارے یہاں اویس ابن عامر ایک آئے ہیں اور ایسے ایسے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا بہت اچھے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ بھئی کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ اس وجہ سے پوچھتا ہوں، اب یہ جو حج کا قافلہ آیا ہے حج کر کے کوفہ میں، تو وہ اویس ابن عامر کے پاس، کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اویس کہہ رہے ہیں کہ ارے تم لوگ نئے نئے حج کر کے آئے ہو، تم گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہو، تم لوگ میرے لیے دعا کرو۔ نہیں تم دعا کرو۔ حضرت عمر، اچھا عمر سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی؟ سمجھ گئے حضرت عمر نے ان کو کہا ہے۔ حضرت عمر نے ان کے لیے، حضرت اویس نے ان کے لیے دعائیں کر دی، لیکن پھر وہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس طریقے سے۔ برخلاف ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے، عراق یا ایران کے رہنے والے تھے، کہ والدہ کا بڑی فرما بردار تھے، لیکن حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے، ہمیشہ حج کیا، ہمیشہ ہر سال حج کا ارادہ کرتے، لیکن والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو پھر والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا، ہر سال والدہ کو کہے، والدہ کہتی کہ اب میں کتنی زندہ رہنے والی ہوں، میری کون خدمت کرے گا؟ اور اس زمانے میں تو قافلے جاتے تھے
اب ایک قافلہ چلا گیا، اس کے بعد تو دوبارہ تو جانا ممکن نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ بیٹا ماں کو کہے بغیر نکل گیا حج کے لیے۔ دیکھو خدمت کر رہا ہے لیکن حج کی نیت سے نکل گیا۔ ایک جگہ کے اوپر قافلے والوں نے قیام کیا، یہ آدمی بھی وہاں پر مقیم رہا قافلے کے ساتھ۔ وہ قافلے والے اپنی ضروریات سے کہیں نکل گئے ایک آدھ دن کے لیے، کہ کچھ وقت کے لیے بازار میں سودا سلف لینے کے لیے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ یہ آدمی مسجد میں نماز پڑھنے لگا، اتنے میں اعلان ہوا کہ آج ہمارے یہاں چوری ہوئی ہے بہت بڑی۔ تو حاکم وقت نے، بڑا سخت مزاج تھا، حاکم وقت نے تلاشی لی تو مسجد میں یہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے مل گیا۔ کہا کہ یہی اجنبی آدمی چور ہے، اسی نے چوری کی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ جو شرطی اور پولیس والے تھے اسی کو پکڑ کر لے گئے، حاکم کے سامنے پیش کیا۔ یہ کہنے لگا کہ بھئی میں نے چوری نہیں کی، ماں کی نافرمانی کی ہے۔ نہیں، تو نے ہی چوری کی بغیر۔ اب وہ حاکم سخت مزاج تھا، ممکن ہے نیا نیا آیا ہو، اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر ایک دھاک بٹھا دے۔ اس نے یہ حکم دیا کہ اس آدمی کے ہاتھ پیر دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دیے جائیں۔ اور یہ آدمی بولتا رہا کہ میں نے ماں کی نافرمانی کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی، چونکہ بہت دور اس کا قصبہ، اس کا گاؤں نہیں تھا، تو لوگوں کو اس کے بارے میں علم تھا کہ ایک آدمی وہاں ہے ماں باپ کا فرما بردار، ماں کا، اور ماں کی خدمت بھی کرتا ہے اور بڑا بزرگ ہے۔ یہ انہوں نے سنا تھا، تو لوگوں نے آ کر دیکھا تو یہ تو وہی آدمی ہے جس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ تو پھر حاکم کو بھی اور پولیس والوں کو بھی لوگوں نے ڈانٹنا، تو سب نے آ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ بس اب ایک کام کرو کہ مجھے میری ماں کے دروازے کے اوپر لا کر رکھ دو، اور کچھ کہنا مت۔ ماں کے دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ اب وہ کراہنے لگا مارے بھوک کے۔ اندر سے بوڑھی کو، بھئی کوئی بھی اجنبی عورت بھی باہر سے کرا رہا ہو تو اندر سے بوڑھی آئی، کیا بات ہے؟ کہا میں بھوکا ہوں۔ 2-3 مرتبہ کہا کہ لے یہ کھانا کھا لے۔ ماں نے تو ایک مرتبہ کہا، دیکھا نہیں کون ہے، کھانا رکھ دیا، چونکہ پردہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ تو بہرحال کھانا رکھا۔ اس نے کہا کہ میرے تو ہاتھ پیر نہیں ہے، میں کیسے کھاؤں؟ ماں نے آواز پہچان لی، یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے۔ تو پھر رات بھر ماں اور بیٹے روتے رہے۔ اسی حال میں نیند آ گئی، اور اللہ نے ان دونوں والدین کی اور والدہ کی اور اس کی کرامت کی بنا پر اللہ نے صبح میں اٹھے تو اس کے ہاتھ پیر سلامت تھے۔ لیکن بہرحال اس کے برخلاف اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لوگ تو دنیا کے اندر ہی حالات آ سکتے ہیں۔ یہاں تو آئے لیکن اس نے توبہ کر لی۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، ہمارے قریبی ملک کا واقعہ ہے، کہ بیٹا ہمیشہ نشے میں آتا تھا اور ماں ہمیشہ نصیحت کرتی تھی رات میں۔ بیٹا بڑا طاقتور تھا، شیر دل تھا، اگر پہاڑ پر چلے پتھر کو توڑ دے ایسا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن بڑے نشے میں آیا وہ، تو ماں نے اس کو رات کو دیر سے آنے پر نشے میں اس کو بڑی ڈانٹ ٹپٹ کی کہ تو کیسا ہے، ویسا ہے، تو عجیب شرماتا نہیں، یہ نہیں۔ اب وہ نشے میں ہی تھا، تیرے دوست تجھے برباد کر دیں گے۔ تو اس کو آیا غصہ اور ماں کو مارنے لگا، اور ماں کو مارنے کے بعد ہوا ایسا کہ اس نے 2-3 جو چپل اور اس کے جوتے تھے اس کی ماں کے منہ پر مارا۔ ماں نے بد دعا دے دی۔ ماں نے کہا کہ اے اللہ، جس کتے نے مجھے مارا ہے اسے بری موت مار، کتے کی موت مار، اور اب مجھے منہ کے اوپر چپل کھانے کی اور جوتے کھانے کی ہمت نہیں، اللہ تو مجھے اٹھا لے۔ وہ اپنے نشے میں سو گیا، اور ماں بھی کراتے سو گئی ہوگی، اور 1-8 ہفتے کے اندر وہ گزر گئی، انتقال کر گئی۔ وہ آدمی سو گیا، صبح میں اٹھا، اس کے پیر میں درد، تھوڑی دیر میں پیر بڑا سوج گیا، پھول گیا، اور اس کے اندر پیپ ہو گیا۔ پیر نیچے سے کاٹا، پھر کاٹا، یہاں تک کہ پورا ایک پیر کٹ گیا۔
4 بچے تھے، بیوی تھی، بیوی کی بھی چلی گئی اس کے پاس سے، چاروں بچے اس کے پاس سے بھاگ گئے، اور اس کا جو گھر تھا وہ گھر بھی کیا بک گیا۔ گھر کے باہر ایک ہاتھ لاری پر اس کو رکھتے اور کچھ لوگ اس کو کھانا دے دیتے، یہ اس کا حال، اور اس کے بدن کا جو پیپ ہے وہ کبھی کیا بند نہیں ہوا۔ مولانا عبدالشکور دانا پوری نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک جگہ تقریر کر کے رات کو نکلا وہاں سے، تو ایک جگہ ایک آدمی کے کراہنے کی آواز آئی، میں اس کے پاس گیا، کیا بات ہے، تو ایسے کیوں کرا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے، کپڑا اٹھایا اور میرا پیپ ریس رہا ہے، اور میں نے اپنے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور ماں نے یہ مجھے بد دعا دی تھی، تو آج میری ساری اولاد مجھ سے یہ ہو گئی ہے، اور آج میرے پاس کیا ہے، پیسے بھی بہت تھے، آج کچھ بھی نہیں، لوگ کچھ کھانا دیتے ہیں اور میں یہاں ایسے پڑا رہتا ہوں ریڑھی کے اوپر، ہاتھ لاری کے اوپر۔ اس لیے عزیزو دوستو، ماں باپ اگر دنیا میں ہیں ان کی قدر کر لیں، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کو پڑھ پڑھ کر بخشیں، ان کے لیے صدقات کریں، تو یہ اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم خود تو کیا ہے عیش و عشرت میں رہیں اور ہمارے ماں باپ کیا پریشان حال رہیں؟ ہمارے ماں باپ بوڑھے ماں باپ ہیں، بڑھاپے کی بنا پر جس ماں باپ نے ہمارے لیے ساری قربانی دی ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے، دیکھو بیوی کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، لیکن بیوی کا حق کو بیوی کے حق تک رکھے، ماں باپ کے حق کو ماں باپ کے حق کی بنا پر بیوی کے اور اولاد کے حق کو ضائع نہ کرے، اور اولاد اور بیوی کی بنا پر ماں باپ کے حق کو ضائع نہ کرے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو ان کی بیوی نے یا کسی بات کے اوپر شریعت کے خلاف، جیسے ممکن ہے ماں باپ کے خلاف اکسایا، تو اس بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، جانا جاں دادم ایمان دادم، ارے میری محبوبہ تجھے میں نے اپنی جان تو دی ہے، اپنا ایمان تیرے حوالے نہیں کیا ہے، میرے ماں باپ تو میرا ایمان ہے، تو میری محبوبہ ہے، تجھے جان دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو قربان کر کے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس لیے عزیزو، بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، اور بوڑھے ماں باپ اگر نہیں ہیں، قدردانی نہیں ہوئی ہے، تو ان کے لیے کیا بخشش، ان کے لیے بخشش کرو، کچھ پڑھو، صدقہ کرو، استغفار کرو، رو دھو، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز و دوستو، یہ بہت بڑی نعمت، اور بھی بہت سے ماں باپ کی قدر کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نوازتے ہیں، دنیا ہی میں رزق کے اندر حدیث کہتی ہے برکت ہو جاتی ہے، اور تنگی رزق میں اگر کوئی آدمی شکار ہے تو ذرا غور کر لے کہ کہیں میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی، ماں باپ کے حقوق کی پامالی تو میں نہیں کر رہا ہوں، میرے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کی بنا پر تو نہیں، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔